नैब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी आया। पहला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो शिकवा आया था वो तो चार्ज शीट थी पूरी। आज जब जवाब शिकवा आया है तो उसमें तो ये कहा गया कि 30 डेज़ में पॉसिबल नहीं है, और फिर अपनी जो तौजीहात हैं वो नैब ने पेश की हैं। तो ये नैब कितना हक बजानिब है? क्या वाकई 30 डेज़ में पॉसिबल नहीं है? जी, ये तो फैक्ट है ना जी कि जितने भी रेफरेंसेस आज तक फाइल हुए हैं उनकी जो औसतन जो पीरियड है जिसमें कि वो रेफरेंस जो है वो कल्मिनेट होते हैं इनटू एन एक्विटल और एन ऑफेंस, तो तकरीबन कोई 1.5 से 2 साल तकरीबन हर रेफरेंस में लग जाते हैं। कम से कम 1.25 साल 1.5 साल तो जरूर लग जाता है हर रेफरेंस को कंक्लूड करते हुए। सिर्फ एक रेफरेंस मैंने सुना था, वो एक जज साहब हुआ करते थे, वो मालिक अफजल साहब, उन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर एक रेफरेंस कंक्लूड किया था। दैट इज द ओनली एग्जांपल। अदरवाइज तो कभी भी इतने वक्त में पूरा रेफरेंस जो है कंक्लूड नहीं हो सका। तो इसलिए ये जो प्रोविजन है नैब में कि 30 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट किया जाए, ये एक इम्प्रैक्टिकल प्रोविजन है जी। अच्छा सर, देखिए इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं ना। एक तो इनका अपना पास्ट रिकॉर्ड, ज़ाहिर बात है कि उसमें सिस्टम्स की खराबियां होंगी। एक है जो ह्यूमनली पॉसिबल। तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हम ले आए दुनिया की बेहतरीन एजेंसी तो वो भी नहीं कर सकेंगे? देखें, अभी रिसेंटली चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि 120 नए कोर्ट्स बना दिए जाएं तो नैब के लिए। तो नैब के तो टोटल केसेस जो हैं वो तकरीबन कितने होंगे? कुछ 800 केस होगा, 1000 केस होगा। सर अभी देखिए चेयरमैन नैब ने अभी भी कहा ना कि अदालत में 50-50 केसेस लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया कि जी वो है। लेकिन फिर भी जो फिर प्रोसिक्यूशन की टीम और फिर इतना अमला, इतने जजेस, बल्कि वो तो रिटायर्ड जजेस का भी कह रहे थे, तो आपका तो मूड नहीं है वापस जाने का? वो कह रहे हैं कि उनको भी हम लेकर आ जाएंगे। तो ये क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, सोल्यूशन हैं सारी? नहीं, मैं समझा नहीं, किन को लेके आ जाएंगे? सर उन्होंने कहा कि जो 120 अदालतें हैं, जो ज़ाहिर बात है सेशन से हम नहीं लेते, जो पुराने जजेस, रिटायर्ड जजेस हैं, उनको भी नैब ने कहा कि बुलाकर ताकि हम लोग अदालतें भर सकें। तो उसी तनाजुर में मैं कह रहा था कि आपको तो जज बनने का मैं यही आपको बता रहा था कि ये जो नैब के केसेस का जितना भी इस वक्त पेंडेंसी है या बैकलॉग है वो बहुत कम है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट अलोन 40,000 केस तो तकरीबन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो अगर आप 1000 केस के लिए 120 जज लाना चाह रहे हैं तो 40,000 केस के लिए 120 को 40 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4000 जज फिर लगा दें सुप्रीम कोर्ट। यानी आप कह रहे हैं कि उधर भी अपने यानी देखेंगे वहां पे भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। जस्टिस साहब जो है वो ये नहीं देख रहे कि उनकी अपनी पेंडेंसी कितनी है। यानी टोटल 18 लाख से भी ऊपर पेंडेंसी है ये सारे लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स में। इस वक्त 18 लाख सुप्रीम कोर्ट लोन इस वक्त जो बैकलॉग है तकरीबन वो 40,000 के करीब वो बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट में हुआ। अच्छा इरफान कादर साहब जी, वो भी आप है, लेकिन यहाँ पे नैब ने 2-3 और बातें भी की हैं इंपॉर्टेंट, जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जी हमें गवाह का है कि गवाह भी लाने होते हैं, वाइट कॉलर क्राइम्स हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी बाहर की मदद भी लेनी पड़ती है। तो ये बड़ा कम्बरसम है, क्योंकि आप खुद भी नैब में प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं, प्रोसिक्यूशन भी आप हेड करते रहे। तो एक जो नाकिदीन है वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि नैब की प्रोसिक्यूशन हमेशा से वीक रही है। तो क्या ये ठीक है और बाकी जो प्रोसेस है इतना ही कम्बरसम है? देखें, नैब की प्रोसिक्यूशन मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है, और फिर ये भी नहीं मैं समझता कि ये प्रोसेस बड़ा कम्बरसम है, क्योंकि नैब के जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनका एक जो बेसिक काम है वो ये है कि उन्होंने एविडेंस करप्शन का कलेक्ट करना है। लिहाजा आप उनको ये नहीं कह सकते कि वो करप्शन का एविडेंस ना लाएं और फिर भी उनकी कन्विक्शन हो जाए। और प्रोसिक्यूशन जो है उसको तो मैं समझता हूँ चेयरमैन नैब को रेफरेंस फाइल ही नहीं करना चाहिए जब तक ये प्रोसिक्यूशन के पास या जब तक के इन्वेस्टिगेशन के पास दो टोक एविडेंस इस बात का ना आ जाए कि इन्होंने करप्शन किया, उसके शायद डायरेक्टली ना आ जाए। लेकिन फिर भी रेफरेंसेस जो है वो फाइल हो जाते हैं जल्दी में। इसमें कसूर जो है मैं समझता हूँ टॉप हायरार्की का नैब का बनता है। ये बड़ा आसान होता है कि हर महकमे में जो नीचे वाले हैं उनको मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। देखिए, अगर नीचे वालों की इन्वेस्टिगेशन वीक है और प्रोसिक्यूशन वीक है तो फिर वो जो टॉप हायरार्की है वो क्या कर रही है? वो पॉइंट आउट नहीं कर रही उनको कि ये वीक है, या वो उनको चेंज नहीं कर सकती, या वो उनको दुरुस्त नहीं कर सकती। वो बल्कि अगर वो वीक प्रोसिक्यूशन है या अगर वीक वो है इन्वेस्टिगेशन तो उस पर वो रेफरेंसेस फाइल कर रहे हैं। तो इस पर टॉप हायरार्की का ज्यादा कसूर है। और मैं ये जानता हूँ
کہ پاکستان کی بیوروکریسی میں اور پاکستان کے مختلف محکموں میں، عدلیہ میں بھی، جو بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں جو ٹاپ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں وہ رسپانسبلٹی خود ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی نیچے والوں پہ نہیں ڈالتے. اور جو لوگ اپنے کام کو نہیں جانتے، بیوروکریسی میں بھی جو افسر جو تھے، جو کمزور افسر تھے، وہ ہمیشہ اپنا مدعا جو ہے نا وہ نیچے والے افسروں پہ ڈال دیا کرتے تھے. اچھا عرفان صاحب، یہاں پہ ایک اور چیز جو انہوں نے بات کی کہ پلی بارگین والی جو پہلے جو پروویژن تھی، جس پہ کافی چیزیں یعنی جانے سے پہلے ہی سیٹل ہو جاتی تھیں اور بڑے طویل فہرست ہے، تو یہ جو رائٹ لینا یہ کتنا نیب کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے؟ تو پلی بارگین والی چیز پہ آپ کے کامنٹس؟ دیکھیں، پلی بارگین ایک بڑی بہترین چیز ہے، یہ پلی بارگینز ہونی چاہیے. اور یہ جو تاثر ہے کہ جی پلی بارگین میں نیب مکمکا کر لیتا ہے اور پھر اگر لائبلٹی کی رقم جو ہے وہ تقریباً اگر 10 کروڑ ہے تو نیب 1-2 کروڑ لے کے چھوڑ دیتا ہے، بالکل غلط بات ہے. ایک بھی کیس میرا خیال ہے ایسا نہیں آیا ابھی تک سپریم کورٹ کے سامنے جہاں پہ کسی کی لائبلٹی ورک آؤٹ کی گئی ہو، سپوزنگ 20 لاکھ اور اس کو 10 لاکھ پہ چھوڑ دیا گیا. اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، یہ سب مفروضوں پہ ہو رہی ہیں. اگر نیب کا کلیم ہی لائبلٹی غلط ورک آؤٹ کی اور بعد میں انہوں نے درست لائبلٹی کو درست کر کے کم لی ہے تو وہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لائبلٹی زیادہ بنتی ہے اور کم پیسے لینے، ایک آنے کی بھی چھوڑنے کی اختیار چیئرمین نے آپ کو نہیں دیا قانون. لیکن پھر بھی نا اس پہ جب آیا تھا کہ جی چیئرمین نے آپ کو اتنے پاورز کیوں دے دیے گئے نا، وہ پھر عدالت میں جانا چاہیے، عدالت کو کرنا، آپ نے بھی کنسنٹ تو ہے. چیئرمین نے آپ کو کوئی پاور ہے ہی نہیں، اسے کون کہتا ہے بڑے پاورز دے دی گئے؟ آپ ذرا نیب کا قانون پڑھیں. سر چیئرمین نیب آپ کو اندر کر سکتا ہے سر 90 دن کے لیے، آپ کو وہ الزام لگا کر اس کے بعد آپ ثابت کرتے رہے. سر اب دیکھیں نا احد چیمہ، فواد حسن فواد، سر یہ ان پہ کیا ہوا ابھی تک؟ وہ مس یوز آف پاور ہے. آئی ایگری ود یو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، دیٹ از مس یوز آف پاور. قانون اجازت نہیں دیتا نیب کے چیئرمین کو کوئی یہ کرے، بالکل قانون اجازت نہیں دیتا. ہاں اگر نیب کا چیئرمین مس یوز آف پاور کرے، اسی لیے جوڈیشل ریویو پرووائڈڈ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن، لوگ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں اور کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. لہذا نیب کے چیئرمین کو قانون نے نہ تو آربیٹری ڈسکریشن دی ہے، نہ کوئی ایسی پاور دی ہے جس میں کہ وہ بغیر مٹیریل کے کسی کو اریسٹ کر سکیں یا بغیر مٹیریل کے یا ایویڈنس کے یا پراپر اپریزمنٹ کے بغیر ریفرنس فائل کر سکیں. یہ قانون کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا سر، اب آ جاتے ہیں کہ جب یہ کیسز فائل ہوتے ہیں، ریفرنسز آتے ہیں، اتنے بڑے بڑے زخیم، جس طرح وہ ناول نہیں ہوتے، مجھے تو ٹالسٹائے اور اس کے دوستویسکی کے ناول یاد آ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے ریفرنس پڑھنے پہ بھی بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد نکلتا کچھ نہیں ہے اس میں. یعنی وہ کہتے ہیں پانی میں مداری چلا رہے ہیں، ساری وہی چیز آ جاتی ہے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. مجھے بھی یاد ہے، میں بھی پیپرز چیک کرتا رہا ہوں مختلف لا ریلیٹڈ سبجیکٹس کے، LLB کے، اور میں نے دیکھا جن لڑکوں نے تقریباً فیل ہونا ہوتا تھا تو وہ لمبا لکھتے جاتے تھے تو ایگزامینر پڑھ کے تانگ آ جاتا تھا. وہ کہتا تھا چلو یار اس کو پاس مارکس ہی دے دو. تو یہ جو ایک اس طرح سے پروفیشنل اداروں کو، اس طرح سے اتنے نیشنل اس طرح کی آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں، ان کو یہ لمبا لکھنے کی واقعی ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ ریفرنس ہونا چاہیے، بنتا ہے بنائیں ورنہ نہ بنائیں. یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رضیہ بٹ کے جو ناولز ہم لکھنا شروع کرتے ہیں تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. بلکہ پرانی اگر ہم فیصلے دیکھیں، ججمنٹس دیکھیں، تو آج کی عدالتوں کی بہت سارے فیصلے تو 600 صفحے 700 صفحے، جبکہ پرانی ججمنٹس جو ہیں وہ تو 5-10 صفحوں میں 15 صفحوں میں مکمل ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ایک انفارچونیٹ ایسپیکٹ ہے جو کہ ہمارے یہاں پہ اداروں میں کراپ اپ کر گیا، اور میں بالکل آپ سے متفق ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ سر کہتے ہیں نا بریوٹی، شیکسپیئر نے کہا بریوٹی از دا سول آف وٹ، تو وہ بھی ایک چیز ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز پہ کہ نیب ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے سیاسی انجینئرنگ کے لیے، اپوزیشن بھی الزام لگا رہی ہے، تو اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیونکہ پہلے بھی ہم نے دیکھا احتساب کا نعرہ تو ہوتا ہے لیکن اپوزیشن پہ ہی چل رہا ہوتا ہے پورا آرا. دیکھیں میں یہ تو نہیں کہوں گا وثوق کے ساتھ کہ نیب ایز اے ٹول یوز ہو رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، لیکن نیب کم از کم ٹول یوز ہوتے ہوئے نظر ضرور آ رہا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ نیب، کیونکہ جس طرح سے یہ کیسز آتے ہیں، جس طرح سے پک اینڈ چوز ہوتا ہے، اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سالوں سے بدعنوانی تو ملک میں ختم نہیں ہو سک رہی، اور جو سیاسی ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ نااہل بھی ہو رہے ہیں، وزراء اعظم بھی گر رہے ہیں، کیبنٹس بھی گر رہی ہیں، حکومتیں بھی گر رہی ہیں، اور
احتساب کا جو اصل مقصد تھا کہ اس سے کرپشن ختم ہوگی، وہ کرپشن ختم نہیں ہو رہی. اور ایک اور چیز جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ تواتر کے ساتھ پچھلے اتنے سالوں میں ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ الیکٹڈ لوگوں کو اکھاڑ پچھاڑ رہے ہیں، ان کو نکال رہے ہیں، ان کی چھٹی ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ الیکٹڈ لوگ جو ان الیکٹڈ کا احتساب کریں، بلکہ احتساب جو ہے وہ ان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ تو خود احتسابی کرتی ہیں، مثلا جوڈیشری تو خود احتسابی کرتی ہے اپنی، تو پھر سیاست دان جو کہ الیکٹڈ ہیں ان کی بھی کیوں نہ خود احتسابی ہو، لیکن وہ آپس میں چونکہ لڑتے رہتے ہیں، ان کی ریشہ دوانی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عدالت جو ہے پھر وہ ان کے کیسز عدالت میں چلے جاتے ہیں یا نیب میں چلے جاتے ہیں اور ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے. اور حکومتیں جو ہے جب کیبنٹ گرتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے جب پرائم منسٹر گرتا ہے تو پھر ساری کیبنٹ گرتی ہے، اور جب کیبنٹ گرتی ہے تو ساری حکومت ہی الٹ جاتی ہے. تو یہ جو پیٹرن ہے اس سے یہ ضرور نظر آ رہا ہے جیسے کہ کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے. خدارہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو اس پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں یا اس سے اجتناب کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں پتا، لیکن ہمیں پولیٹیکل انجینئرنگ میں پھر کہوں گا ہوتے ہوئے انفارچونیٹلی نظر بہت آ رہی ہے. لیکن عرفان صاحب یہ بھی چیز اپنی جگہ امپورٹنٹ ہے کہ جی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور امپارشل اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کچھ تو خوف ہو تاکہ بالکل ہی آزادی کے ساتھ لوگ نہ کریں، کہیں نہ کہیں فیئر ہونا چاہیے کہ کوئی پوچھے گا تو صحیح پکڑ تو ہوگی. تو وہ ایک باٹم لائن ہے کہ وہ موجود ہونی چاہیے. اور جو آپ نے ریفارمز کی بات کی، جو چیزیں جو بہتر ہونے والی ہیں، جو پلی بارگین پہ بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، اسی طرح جو جوڈیشل سسٹم پہ بھی آپ کی بات ہے، اس کے بھی اپنے میرٹس ہیں. تھینک یو. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اٹس اے پلیجر ایز آلویز ٹو اسپیک ٹو یو. بہت شکریہ آپ کا، آپ کے ٹائم کا.